امریکی عاشرباد میں اسرائیل نے نئی جنگ چھیڑ دی۔ اسرائیل کے 200 جنگی طیاروں اور میزائل سے 8 مقامات پر 100 سے زائد اہداف پر حملے۔ ایرانی آرمی چیف، اہم کمانڈرز، ایٹمی سائنسدانوں سمیت 78 افراد شہید، 329 زخمی۔ ایٹمی تنصیبات، پاسداران انقلاب کے ہیڈ کوارٹرز اور فوجی قیادت کی رہائش گاہیں نشانہ۔ ایرانی آرمی چیف محمد باقری، پاسداران انقلاب کے سربراہ میجر جنرل حسین سلامی، القدس فورس کے سربراہ اسماعیل کانی، سینئر کمانڈر جنرل غلام علی راشد اور ان کا بیٹا بھی شہید۔ پاسداران انقلاب کے ایرو اسپیس فورس کے کمانڈر امیر علی حاجی زادہ بھی اسرائیلی حملے میں جان سے گئے۔ اسرائیلی حملوں میں 6 جوہری سائنسدانوں کی شہادت کی تصدیق۔ ایٹمی پروگرام کے سربراہ علی شمخانی، ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر محمد مہری بھی ان میں شامل۔ ڈاکٹر فریدون عباسی، عبدالحمید بھی شہداء میں شامل۔ احمد رضا ذوالفقاری، سید امیر حسین اور مطلبی زادہ بھی شہید ہو گئے۔ تہران، قم، تبریز، اصفہان، ارمیا، مراغہ اور اہواز پر میزائل حملوں کے بعد لڑاکا طیاروں سے بمباری کی گئی۔ اسرائیل کے ایران کے شمالی علاقوں پر دوبارہ حملے۔ ایرانی شہر تبریز اور صوبہ ہمدان کو نشانہ بنایا۔ تبریز ایئرپورٹ، ایئر بیس اور اسلحہ بنانے والی فیکٹری پر تازہ حملے۔ اسرائیل کا نطنز میں ایران کی اہم جوہری تنصیب پر دوبارہ حملہ، بڑا نقصان پہنچانے کا دعویٰ۔ ہمدان میں ایرانی فضائیہ کی نوجہ ایئر بیس کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ ایران صہیونیوں کی نیندیں حرام کر دے گا، اپنے ہر ایک شہید کا انتقام لیں گے۔ قومی خود مختاری کی خلاف ورزی کو اسرائیل غاصب کا ناقابل معافی جرم بنائیں گے۔ ایران سے جنگ چھیڑنا شیر کی دم سے کھیلنے کے مترادف ہے۔ یہ ایک ملت کی آواز ہے جو دنیا کو گواہ بنا رہی ہے کہ ہم نے جنگ کی ابتدا نہیں کی، مگر اختتام ایران کے ہاتھوں لکھا جائے گا۔ ایرانی حکومت کا رد عمل، اسرائیل کو احمقانہ اقدام پر پچھتاوا ہوگا۔ ایرانی عوام ملک کی قیادت پر بھروسہ رکھیں، عوام قیادت کے ساتھ کھڑے رہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان، اسرائیل اور امریکہ کو بھاری قیمت چکانا ہوگی۔ اسرائیل نے اپنے بدترین انجام کا انتخاب کیا۔ حملوں سے اسرائیل کی قبیح فطرت کا پتہ چلتا ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر کا رد عمل، آیت اللہ خامنائی کی متعدد فوجی کمانڈر اور سینئر سائنسدانوں کی شہادت کی تصدیق۔ ایرانی سپریم لیڈر نے میجر جنرل عبدالرحیم موسوی کو ایران کا نیا آرمی چیف تعینات کر دیا۔ جنرل احمد واحدی پاسداران انقلاب گارڈز کے کمانڈر ان چیف مقرر۔ ایران نے پورے ملک میں ایمرجنسی نافذ کر دی، فضائی حدود تحکم ثانی محدود کر دیں۔ عراق، اردن اور شام کی فضائی حدود بھی بند کر دی گئیں۔ ایران کی درخواست پر UN کی سلامتی کونسل کا اجلاس طلب، ایرانی سفارتکار کی تصدیق۔ ایرانی شہر قم کی مسجد پر انتقام کا سرخ پرچم لہرا دیا گیا۔ ایرانی شہر مشہد اور قم میں مقامات مقدسہ پر ہزاروں افراد جمع۔ ایران کا 100 ڈرون سے اسرائیل پر جوابی حملہ۔ اسرائیل میں ہائی الرٹ، بین گورین ایئرپورٹ کو خالی کرا لیا گیا۔ ٹیل اویو کے قریب ہوائی اڈے پر فضائی آپریشن معطل، تمام ایرانی ڈرونز مار گرائے۔ بڑے پیمانے پر ایرانی ڈرونز حملوں کو روکنے کا آپریشن مکمل کیا۔ ترجمان اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ ایران سے اب کوئی ایٹمی خطرہ نہیں رہا۔ ایران پر حملے اور بمباری جاری رہے گی۔ ایران کے جوابی حملے کے پیش نظر اسرائیل میں ہائی الرٹ جاری، ہزاروں اسرائیلی ریزرو فوجی طلب کر لیے گئے۔ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو خصوصی طیارے پر نامعلوم مقام پر منتقل۔ سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر اسرائیل کا دنیا بھر میں اپنے سفارت خانے عارضی طور پر بند کرنے کا اعلان۔ شہداء کے خون کا بدلہ لیا جائے گا، جب تک یہ مقصد حاصل نہیں ہو جاتا چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ دہشت گرد اسرائیل تمام سرخ لکیریں عبور کر چکا، اس جرم کا جواب دینے میں ہم بھی تمام حدیں پار کریں گے۔ ایرانی مسلح افواج کے جنرل اسٹاف کا اعلامیہ جاری۔ ایران پر حملہ کامیاب رہا، ایران کی فوجی قیادت اور سینئر سائنسدانوں کو نشانہ بنایا۔ ایرانی جوہری افزودگی کے نظام کو تباہ کر دیا۔ ایرانی بیلسٹک میزائلز، فیکٹریز اور دیگر فوجی اہداف کو بھی نقصان پہنچایا۔ ہماری لڑائی ایرانی عوام سے نہیں، ایرانی آمریت سے ہے۔ اسرائیل کی تاریخ کے فیصلہ کن موڑ پر ہے۔ ایران کو نہ روکا تو کم وقت میں ایٹمی ہتھیار تیار کر سکتا ہے۔ اسرائیل کو اپنی بقا کو واضح اور فوری خطرہ ہے۔ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کی میڈیا سے گفتگو، ایران پر کئی روز تک حملے جاری رکھنے کا اعلان۔ ایران کے رد عمل سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں اسرائیلی حکام۔ موساد نے ایران میں تہران کے قریب ڈرون بیس قائم کی۔ اسرائیلی اخبار کا انکشاف، ایران کے میزائل لانچرز کو ڈرون سے نشانہ بنایا گیا۔ ڈرونز کو ایک ہی رات میں متحرک کیا گیا۔ موساد کمانڈوز اور حساس آلات کو ایران سمگل
کیا گیا۔ موساد اور اسرائیل ڈیفنس فورس نے مشترکہ کارروائی کی۔ اسرائیلی اخبار کا دعویٰ، امریکی اخبار کے مطابق اسرائیل نے F-35 F-15 اور F-16 جنگی طیارے استعمال کیے۔ ایران کو ڈیل کرنا ہوگی اس سے پہلے کہ کچھ نہ بچے، امریکی صدر کی کھلی دھمکی۔ ایران کے پاس جوہری معاہدے کا دوسرا موقع ہے، اگلا حملہ مزید خطرناک ہو سکتا ہے۔ بہادری کی باتیں کرنے والے سب مارے جا چکے ہیں۔ ایران سے کہا معاہدہ کر لو، لیکن انہوں نے نہیں کیا۔ ایک کے بعد ایک موقع دیا گیا۔ ایران پر اسرائیلی حملوں میں امریکہ ملوث نہیں۔ ایران نے جوابی کارروائی کی تو امریکہ اپنا اور اسرائیل کا دفاع کرے گا۔ ایران کے ساتھ مذاکرات کی میز پر بیٹھنا چاہتے ہیں۔ ایران ایٹم بم نہیں رکھ سکتا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو، امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا کہ اسرائیل نے ایران کے خلاف یک طرفہ کارروائی کی۔ ہم ایران کے خلاف حملوں میں ملوث نہیں، ہماری ترجیح خطے میں امریکی افواج کا تحفظ ہے۔ ایران کو امریکی مفادات یا اہلکاروں کو نشانہ نہیں بنانا چاہیے۔ ایران اسرائیل جنگ، عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں بڑا اضافہ۔ انٹرنیشنل مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتیں 7% سے زائد بڑھ گئیں۔ برنٹ آئل کی قیمت میں 7.4% اضافہ۔ برنٹ آئل کی نئی قیمت $74.46 فی بیرل تک جا پہنچی۔ کروڈ آئل 5.7% مزید مہنگا۔ کروڈ آئل کی نئی قیمت $73.15 فی بیرل ہو گئی۔ پاکستان کی ایران پر اسرائیلی حملے کی شدید مذمت، پاکستان کا ایرانی عوام کے ساتھ کھڑا رہنے کے عزم کا اظہار۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے پاکستان ایران کے خلاف اسرائیل کی جارحیت کی شدید مذمت کرتا ہے۔ اسرائیلی حملے ایران کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی ہیں۔ اسرائیلی حملے UN کے چارٹر اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہیں۔ ایران کو UN کے چارٹر کے آرٹیکل 51 کے تحت اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ پاکستان اسرائیلی اشتعال انگیزی پورے خطے کے امن اور استحکام کے لیے خطرہ ہے۔ وزارت خارجہ میں ایران میں پاکستانی شہریوں کی حفاظت کے لیے کرائسس مینجمنٹ سیل قائم۔ دفتر خارجہ کی ایران میں 5000 پاکستانی زائرین کی موجودگی کی تصدیق۔ ایران میں زیارات پر جانے والوں کے لیے ایڈوائزری جاری۔ موجودہ صورتحال میں پاکستانی زائرین سفر کرنے میں محتاط رہیں، دفتر خارجہ کی ہدایت۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم شہباز شریف کی ایران پر اسرائیلی حملے کی شدید مذمت۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا اسرائیلی فوجی حملے ایران کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی کھلی خلاف ورزی ہے، اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی قانون کے بنیادی اصولوں کی سراسر خلاف ورزی ہے۔ حملے میں جانوں کے ضیاع پر ایران کے عوام کے ساتھ گہری ہمدردی کا اظہار کرتا ہوں۔ عالمی برادری اور اقوام متحدہ جارحے کا احتساب اور صورتحال کو مزید بگڑنے سے روکنے کے لیے فوری کارروائی کرے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا انسانی جانوں کے ضیاع پر ایرانی عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتا ہوں۔ ایران پر حملہ نہایت غیر ذمہ دارانہ اقدام اور انتہائی تشویشناک ہے۔ اسرائیل کا اقدام خطرے سے دوچار خطے میں مزید عدم استحکام پیدا کرے گا۔ عالمی برادری اور اقوام متحدہ سے جنگ کو روکنے کے لیے فوری اقدامات کرنے کا مطالبہ۔ قومی اسمبلی اور سینٹ میں ایران پر اسرائیلی حملے کے خلاف متفقہ طور پر قرارداد منظور۔ اسرائیل نے بین الاقوامی قوانین اور UN کنونشن کی خلاف ورزی کی۔ اسرائیلی اقدام جنگی جرم ہے، خطے کا امن خطرے میں ڈال دیا، قرارداد کا متن۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے اپنے خطاب میں کہا افسوسناک صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ اسرائیل نے ہمارے برادر ملک ایران پر حملہ کیا۔ حملہ ایران کی خود مختاری کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ قابل نفرت اقدام نے بین الاقوامی قانون کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا، علاقائی استحکام اور بین الاقوامی سلامتی کو بری طرح سے نقصان پہنچایا۔ پنجاب، سندھ اور KP اسمبلیز میں بھی ایران پر اسرائیلی حملے کے خلاف قراردادیں متفقہ طور پر منظور۔ چین، برطانیہ، سعودی عرب سمیت عالمی برادری کی ایران پر اسرائیلی حملے کی مذمت۔ سعودی وزیر خارجہ کا ایرانی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ۔ فیصل بن فرحان اور اسرائیلی حملے کے بعد کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ سعودی وزیر خارجہ نے کہا
حملہ تہران کی خود مختاری، سلامتی اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ اسرائیلی حملے سفارتی حل تلاش کرنے کی کوششوں میں رکاوٹ ہیں۔ عالمی برادری اور UN سلامتی کونسل معاملے میں فوری کردار ادا کرے۔ روس کا اسرائیلی حملے پر تشویش کا اظہار، روسی حکام کا کہنا ہے اسرائیل اور ایران کے درمیان کشیدگی کسی صورت قابل قبول نہیں۔ اقوام متحدہ کی بھی ایران پر اسرائیلی حملوں کی مذمت، UN سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس کی فریقین سے زیادہ تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل۔ ترکیہ، قطر، UAE، جاپان، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ سمیت متعدد ممالک کی بھی ایران پر اسرائیلی حملے کی شدید مذمت۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے کہا اسرائیل اور ایران پیچھے ہٹیں اور کشیدگی کو فوری طور پر کم کریں۔ حملے تشویشناک ہیں، جنگ سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دیکھیے ایران ہمارا بھائی ہیں، دیرینہ ان کے ساتھ تعلق ہے، ہماری تمام تر ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہم انٹرنیشنل جو فورمز ہیں ان کے اوپر اور جو باری باری جو ہے مسلمان ممالک کو اسرائیل جو ہے نشانہ بنا رہا ہے، غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو قتل عام ہو رہا ہے، میرا خیال ہے مسلم ممالک جو ہیں ان کا اتحاد ہونا چاہیے اور متحد ہو کے اس اپنے مشترکہ دشمن کا جو ہے مقابلہ کرنا چاہیے۔ ایران ہمارا بھائی، دونوں ملکوں میں دیرینہ تعلقات ہیں، ہماری تمام تر ہمدردیاں ایران کے ساتھ ہیں۔ اسرائیل تمام مسلم ممالک کو نشانہ بنا رہا ہے، تمام مسلم ملکوں کو متحد ہو کر مشترکہ دشمن کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ غزہ میں قتل عام پر تمام مسلم ممالک کا اتحاد ہونا چاہیے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی دنیا نیوز سے خصوصی گفتگو۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی اسرائیل کے بلا اشتعال حملے کی شدید مذمت، کہتے ہیں اسرائیل کے حملے سے علاقائی استحکام کو شدید خطرہ لاحق ہوگا۔ اسرائیل نے پہلے اپنے ہمسایہ ملکوں پر حملہ کیا، فلسطین میں نسل کشی کی اور اب ان کی یہ جنگ ہمارے خطے تک پہنچ چکی۔ بلاول بھٹو کی دنیا اور اقوام متحدہ سے کشیدگی میں کمی کے لیے کام کرنے کا مطالبہ۔ Present the annual budget of rupees 3,450 billion for the financial year 2025-26 for the province of Sindh. The pensions are increased by 8% in the next financial year 2025-26. We are proposing that this assembly approves an increase of 12% in the ad hoc relief of employees of grade 1 to 16 and an increase of 10% for employees of grade 17 to 22. سندھ کا آئندہ مالی سال کا 34 کروڑ 51 ارب روپے کا بجٹ پیش۔ گریڈ 1 سے 16 تک کے ملازمین کی تنخواہوں میں 12% اضافے کا اعلان۔ گریڈ 17 سے 22 تک کے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10% اضافہ تجویز۔ پینشن میں 8% اضافے کا اعلان۔ تعلیم، صحت، انفراسٹرکچر اور فلاحی شعبے کے لیے اضافی فنڈز رکھنے کی تجویز۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا تعلیم کے بجٹ میں 12.4% اضافہ۔ تعلیم کے لیے 523 ارب 73 کروڑ روپے مختص۔ صحت کے لیے 326 ارب 50 کروڑ روپے مختص کرنے کی تجویز۔ جاری اخراجات کی مد میں 2149 ارب روپے مختص۔ نئے مالی سال میں 4400 اساتذہ اور تدریسی عملے کی بھرتی کا فیصلہ۔ ایمبولینس سروس، موبائل تشخیصی یونٹس کو دیہات تک توسیع دینے کا اعلان۔ سندھ کی سالانہ ترقیاتی پروگرام میں 20% کٹوتی۔ سالانہ ترقیاتی پروگرام 520 ارب روپے تک محدود۔ قابل تجدید توانائی، صاف پانی اور صفائی کی سہولیات کی 475 نئی اسکیمیں شروع کرنے کا فیصلہ۔ شہریوں کا مالی بوجھ کم کرنے کے لیے 5 محصولات ختم کرنے کا اعلان۔ سندھ میں پروفیشنل ٹیکس اور انٹرٹینمنٹ ڈیوٹی ختم کرنے کا فیصلہ۔ آبپاشی منصوبوں کے لیے 73 ارب 90 کروڑ روپے مختص۔ بلدیاتی حکومتوں کے لیے سالانہ ترقیاتی پروگرام میں 132 ارب روپے کا حصہ ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی بجٹ تقریر۔ اپوزیشن کا شدید شور شرابہ اور نعرے بازی۔ اپوزیشن ارکان نے اسپیکر ڈیسک کا گھیراؤ کر لیا۔ گزشتہ سال بہت مشکل رہا۔ مشکل وقت میں پوری قوم متحد رہی۔ IMF کی پابندیوں کے باوجود ہم نے ریکارڈ ترقیاتی کام کروائے۔ صحت اور تعلیم کے لیے زیادہ فنڈز مہیا کیے۔ اس سال صحت پر 344 ارب روپے خرچ کیے گئے۔
नए बजट में कराची की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो दी गई है। कराची में इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए बड़े पैमाने पर मंसूबे शामिल हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की बजट तकरीर, कहा हर साल की तरह इस साल भी अवाम को बेहतर सहूलियात फराहम करना हुकूमत की तरजीह है। इस साल अमन और अमान के लिए बजट में इजाफा किया गया। हुकूमती इक़दामात के नतीजे में क्राइम में बड़ी कमी आई है। हाईवेज पर AI कैमरों की मदद से निगरानी की जा रही है। पुलिस के लिए सेहत की सहूलियात में इजाफा किया गया। शोहदा पैकेज में इजाफा किया गया है। नए साल में तालीम के लिए बजट में इजाफा किया गया है। आइंदा साल 35,000 तलबा को तरबियत देने का प्रोग्राम है। IT के जरिए नौजवानों को तरबियत देकर रोजगार के काबिल बनाया जा रहा है।